یہ لمحات اللہ کو یاد کرنے کے زیادہ ہیں اور ان میں انشاءاللہ اللہ اجر دے گا۔ ویسے بھی آج پہلا دن ہے اور وہ راتیں 10 راتیں والعشر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سورۃ فجر کی پہلی آیتیں ہیں جس میں 10 راتوں کا ذکر ہے، اور وہ 10 راتیں محدثین مفسرین کے اصول کے مطابق یہی ذوالحج کی 10 دن کی 10 راتیں دن اس میں شامل ہے، یعنی پہلی ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ ان کے دن کی عبادت کا بڑا ثواب، ان کی رات کی عبادت کا بڑا ثواب، اور اس عبادت کرنے میں اگر مجھے اور آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی نو ٹینشن، یہاں تکلیف ہوگی، آگے انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ وہ کبھی میں لاہور مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک آدمی نے سبیل لگائی، پانی والی سبیل جسے ہم کہتے ہیں وہ لگائی، اور جس طرح بندے کا عقیدہ ہوتا ہے اس نے اوپر لکھوایا پانی پیو اور یاد کرو پیاس حسین کی، یہ اس نے لکھوایا اوپر۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توحید کا عقیدہ دیا ہوا تھا، ہم تو نفرت کرتے تھے، اسے وہاں نہیں پیتے تھے۔ تو وہ مین روڈ پر ٹھنڈے پانی کی سبیل تھی، تو اسی کو لے کے میں کہتا ہوں مسجد میں گرمی میں بیٹھو اور یاد کرو قبر کی گرمی کو کہ وہاں کیا بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قبر میں ٹھنڈک پیدا کر دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں کوئی بھی ٹھنڈا بنائے، گرمی کے لحاظ سے ٹھنڈا بنائے، سردی کے لحاظ سے گرم بنائے، اور ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ جو موحد توحید پرست دنیا میں کہیں بھی فوت ہو گئے ہیں، کسی بھی علاقے میں دفن ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے کہ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا بنائے، ان کے قبروں کے اندر پھول پیدا کرے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہو۔ میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، یاد رکھیے گا قربانی کے دن شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، اختصار کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بیان کرتا ہوں، مگر ان بیان سننے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، وہ اس قربانی کے خریدنے سے پہلے اور ذبح کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لے لے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے، کہ لوگوں سے نہ پوچھے، خود اپنے دل سے پوچھے کیا میری توحید خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں۔ دیکھیے انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ آیت کا ٹکڑا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے جھگڑے کے بعد اس کے بارے میں نازل کی۔ دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، دیکھیں کام کتنا اچھا ہے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ایک کی قبول نہیں کی۔ اس دور میں قبولیت کا جو طریقہ کار ہوتا تھا فوراً ہوتا تھا، جو چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوتی تھی اوپر سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ چیز قبول کر لی ہے، اور جس کی چیز کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی، اللہ فوراً فیصلہ کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بہرحال، اور جس کی قبول ہو گئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے حسد، اپنے دل میں حسد پیدا کیا، اچھا اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت تو جس کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کن سے کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا عقیدہ توحید خالص ہے، لیکن اس میں اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بڑا ہے چھوٹا ہے، نبی ہے غیر نبی ہے، کوئی اللہ نے لحاظ ہی نہیں رکھا، صاف بالکل اسٹریٹ فارورڈ اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، جو
مواحد نہیں ہوگا وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تو کسی چیز کے بارے میں ڈرتا ہی نہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، اللہ ان کے انجام سے ڈرا ہی نہیں۔ اللہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے ڈرتا، وہ اللہ ہی نے جو کسی سے ڈر جائے۔ اللہ متقین سے قبول کرتا، متقین کی پہلی شرط ہے کہ وہ مواحد ہو، توحید پرست۔ ایسا مواحد نہیں اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے پھر بازوؤں میں تعویذ بھی باندھے ہوئے ہیں، اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے گلے میں 15 تعویذ لٹکائے ہوئے۔ اور دیکھ لیں، یقین کرے میں کچھ مواحد لوگوں سے ملا ہوں، مواحد لوگوں سے گلے میں تعویذ، وہ یہ کیا ہے؟ وہ جی ڈر لگتا ہے، میں اس لیے باندھا ہوں، ویسے اتار دو۔ نہیں جی، اچھا جی، نہیں جی اتارتے ہیں جی، یعنی یہ نہیں، اچھا غلط ہے اتارو اس کو، یہ نہیں، ڈر رہے ہیں، یہ کیوں باندھا ہوا ہے جی؟ یہ جو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات ڈر لگتا ہے جی؟ رات کو سوتے مجھے ڈر لگ جاتا ہے۔ اور اللہ سے کبھی ڈرے ہو؟ اللہ سے ڈرے ہو کبھی؟ وہاں ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے بھائی جان، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیجئے، حصے دار کا بھی جائزہ لیجئے۔ میں کیا کہتے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، حصے دار کا بھی جائزہ لیجئے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اللہ میری آپ کی قربانی کا محتاج نہیں ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں۔ نہیں ملتا بھائی نہ کرو، اس کرنے کا فائدہ کیا؟ بندہ پیسہ بھی لگائے، بعد میں اللہ کا چلو جاؤ، کچھ بھی نہیں تمہارے پلے، کچھ نہیں۔ اس کے عقیدے کا جائزہ بھی لو اور اس کے اعمال کا جائزہ بھی لو۔ رشتہ داری اپنی جگہ، رشتہ دار یہاں ہے، مگر اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ سورۃ عبس و تولی کی آتے ہیں۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، تائید کریں گے میری انشاءاللہ۔ اس دن بھائی کوئی رشتہ داری کام نہیں ہے۔ یہاں تو ہم رشتہ داری کے لحاظ کرتے ہیں نا، وہ یار وہ کیا کہے گا، یار اس کی قربانی کا حصہ میں نے نہیں شامل کیا، وہ کیا کہے گا۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ اس کے ملانے کے بعد اللہ کیا کہے گا۔ اس کا حصہ شامل کر لیا ہے تو اس کے ملانے کے بعد اللہ کیا کہے گا۔ وہ کہہ جائے گا، وقتی طور پر ہو جائے گا، اس کو غصہ آ جائے گا، معاملہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کا غصہ کر لیا تو بھی اللہ کے غصے کو دور کون کرے گا، الا یہ کہ اللہ معاف کر دے، وہ الگ بات ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا جائزہ لیجیے پہلے سے، تاکہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے عمل کو قبول کرے۔ اور قبولیت میں دیکھیں نا، پھر وہی بات آ جاتی ہے، جی میں تو بڑا مواحد ہوں، شرک نہیں کرتا، نام کیا ہے؟ توجہ کیجیے، میری بات غصہ نہ کیجیے گا، جن کے نام ہو گئے سو ہو گئے، آئندہ دھیان کیجیے گا۔ نام کیا ہے؟ علی بخش، پیر بخش، خواجہ بخش، فلاں بخش، پتا ہے آپ کو اس کا معنی کیا؟ ہے بخش کا معنی دینے والا، پیر بخش پیر نے دیا، علی بخش علی نے دیا، حسین بخش حسین نے دیا، حسن بخش حسن نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی زندگی میں آپ ماشاءاللہ زندگی آپ کی کافی گزر گئی، میری بھی گزر رہی ہے، کبھی زندگی میں آپ نے میرے خیال نہیں سنا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا، عمر بخش، عثمان بخش، ابو بکر صدیق بخش، عبیدہ بن جراح بخش، سعد بن وقاص بخش، کبھی سنا آپ نے؟ میرا کبھی نہیں سنا۔ عبد الرحمن بخش، عبد الغفور بخش، بشیر بخش، شریف بخش، فلاں بخش فلاں بخش، سنا کبھی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پیچھے کا عقیدہ بڑا گندا آ رہا ہے۔ من الہ غیر اللہ یخلق ما فی السماوات وما فی الارض خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها۔
یہ بخش جو ہے نا اللہ ہے. ہمارے بہت سارے نام ایسے جو شرکیاں ہیں، بہت سارے نام ایسے. عقیدہ توحید کے مالک لوگ کبھی اتنا بھی برداشت نہیں کرتے. توجہ ہے، اتنا بھی برداشت کرتے. میرا ایک روممیٹ تھا سعودی عرب میں، سرگودے کا تھا، آج بھی ہے زندہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے. اس کا نام تھا اللہ بخش. عربوں کے ہاں لفظ اللہ پہلے لگا کے بعد میں کسی اور کو نام کو لگانا درست نہیں سمجھتے. ہمارے تو ٹھیک اللہ بخش، اللہ نے دیا، ٹھیک ہے فارسی کا لفظ، مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں لفظ اللہ بعد میں آنا چاہیے. پہلے تو اس کا ویزا بڑی مشکل سے لگا. یہ کہ اللہ بخش کون ہو؟ تو اللہ، انت اللہ، انت اللہ، تو اللہ ہے. وہ بیچارہ سوال کا جواب دے تھک گیا. بھائی نہیں نہیں نہیں، بڑی مشکل سے ویزا لگا. پھر وہاں چلا گیا سعودی عرب یونیورسٹی میں. اس کا یونیورسٹی کا کارڈ نہ بنے. وہ جہاں جائے پہلے پوچھے انت اللہ، اور تو اللہ. 2-3 پروفیسر اسپیشلی اس سے دیکھنے آئے کہ یہاں ہمارے یونیورسٹی میں اللہ آ گیا. منتھلی وظیفہ ملتا تھا ہمیں، وہ لینے کے لیے کارڈ بنوانا پڑتا تھا. کارڈ بنوانا مشکل ہو گیا. اس نے وقتی طور اپنا نام چینج کروایا کارڈ پر. اس نے لکھوایا عبداللہ بخش، عبداللہ بخش لکھوایا. اس کا وظیفہ جاری ہوتا تھا. بعد میں دوبارہ پھر وہ سعودی عرب گیا، اس نے اپنا پورا نام ہی چینج کروایا پاسپورٹ پر بھی. تب جا کے اس کی جان چھوٹی. وہ لوگ اتنے موحد لوگ، اتنا ان عقیدہ توحید میں اتنے سخت لوگ ہیں. باقی انسان ہیں، گناہ گار ہوں گے یار، وہ کچھ نہیں. اس لیے بھائی عقیدہ توحید میں یہ پیر بخش کیا مطلب ہے؟ پیر نے دیا، اللہ نے دیا. علی بخش اللہ نے دیا، حسین بخش حسین نے دیا. یہ جتنا ہمارے ہاں شرک یا باتیں ہیں نا، یہ اسی نسل کی طرف لوگ موڑ دیتے ہیں، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں تاکہ پوچھے ہی نہ. میں سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کی تقریر، وہ کہتا ہے دیکھیں بظاہر خلیفہ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق تھے، بظاہر، باطنی خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مثالیں دے رہا تھا، دیکھیں جتنے زیادہ مزارات ہیں، قبریں ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، پیر ہیں، دیکھ لیں ان سب کی لڑی، ان کی سب کی نسبت وہاں جا کے پوری ہوتی ہے. یعنی بتانا چاہتا تھا کہ یہ نسل بڑی اعلیٰ قسم کی نسل. میرے بھائی میں بات ختم کر رہا ہوں، گرمی کی وجہ سے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. سوال پوچھتے ہیں مجھ سے لوگ اکثر، قربانی کا جانور خریدیے، حصے داروں کو پہلے عقیدہ دیکھیے، پھر نمازی دیکھیے. اگر ان کے وہ نمازی ہیں تو عقیدہ کیا کہتے ہیں حصہ ملانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اس میں کمی ہے، دونوں میں کمی ہے، تو یہ رزق مت لیجئے، بالکل نہ لیجئے. اللہ کو ہماری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر. گھڑی سامنے سیدھی کرو یار، سامنے. جلدی کرو جلدی. الحمدللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، ایک مسئلے کی اور میں وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورا ٹائم پر جماعت کھڑی ہو جائے انشاءاللہ. وہ مسئلہ عام طور پر چل رہا ہے، پچھلے جمعہ سے 2-3 مجھے فون آئے، جو سنا ہے آپ نے اپنے جمعہ میں کٹا شریف کی قربانی جائز قرار دے دی ہے. میں نے ان کو کہا بھائی جان پچھلے جمعہ تو میرے نمازی گواہ ہیں، میں نے تو قربانی کا ذکر ہی نہیں کیا. کٹا تو ٹھنڈا بعد کی بات ہے نا، میں نے تو قربانی کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ جی ہم نے تو یہاں سنا ہے آپ نے اس جمعہ میں اس کو جائز قرار دے دیا. اس کے بارے میں سن لیجئے. علماء اہل حدیث کی کچھ تقاریر آ رہی ہیں فیس بک پر، جو اس کٹے سنڈے کے جواز کے قائل ہیں، ایک وقتی طور پر ایک چیز کو لیتے ہوئے. جی لوگ کہتے ہیں گائے جو ہے، یہ بھینس جو ہے گائے کی رشتہ دار ہے، گائے کی نسل میں سے ہے. ہمارے ان علماء کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کے عمل میں برکت کرے.
اجتہادی غلطی لگ جاتی ہے، علمی غلطی لگ جاتی ہے۔ صحیح موقف، صحیح بات یہ ہے، بھینس کٹے سنڈے کی قربانی نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ صحیح موقف جو ہے، وہ کہتے ہیں جی لغت میں ڈکشنری میں اس طرح کے لفظ آئے ہوئے ہیں، الجوامیس الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی قسموں میں سے قسم ہے، برادری ہے اس کی، حالانکہ برادری ہے ہی نہیں۔ دیکھیں انسانوں کی برادری ہے نا، بولیاں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، شکل و صورت کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے مزید سمجھ لیں کہ یہ علماء نے قیاس کیا تھا، جب زکوٰۃ لی جائے تو بھینس کی زکوٰۃ کس لحاظ سے لی جائے، تو انہوں نے کہا زکوٰۃ اگر لینی ہو تو اس کو بھینس گائے پر قیاس کر لیا جائے کہ 20-25 گائے ہوتی ہیں تو ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جتنا نصاب ہے اس کے مطابق اس کو بھی کہہ لیا جائے کہ یہ جائز ہے۔ جس طرح میں ایک مثال دے کے بات ختم کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب وہاں بھنگ کا نام تو نہیں لکھا ہوا، بھنگ کا نام نہیں لکھا، ہیروئن کا نام نہیں لکھا، چرس کا نام نہیں لکھا، اور نشہ آور چیزیں ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو بھی نشہ دے۔ اور نشہ کیا ہوتا ہے؟ الخمر ما یخامر العقل، نشہ ایسا نشہ جس سے بندے کی عقل زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس پر یہ نہیں دیکھا جائے گا جو عادی ہے پینے کھانے پینے کا، شراب پینے کا، اس پر نہیں دیکھا جائے گا، یہ اس کو دے کے دیکھا جائے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو پینا ہے، پھر اس کی عقل کیا کام کرتی ہے، اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس کے پیچھے حدیث موجود ہے، جبکہ بھینس کی قربانی کے پیچھے حدیث کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں گائے، اونٹ، بیل، بکری، چھترا، بھیڑ، دمبا وغیرہ ان کی قربانی کی ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عرب میں یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ او بھائی نہیں پائی جاتی تو باقی دنیا تو تھی نا، اللہ آپ کو وحی کر کے کہہ سکتا تھا نا کہ مصر میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گائے بہت زیادہ، ایران میں ہے ان کے پاس گائے بھینس بہت زیادہ ہے، وہاں بھینسیں ہیں، اس لیے اس طرح کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کی قربانی بھی جائز قرار دے دیں۔ اللہ کر سکتا تھا نا، نہیں کیا۔ جو جانور اس وقت اویل تھے ان میں آپ نے قربانی کی ہے، آپ نے ہمیں بھی اسی قربانی کرنی چاہیے، لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا دع ما یربیکا، دع ما یربیکا، جو کام دین کے بارے میں تجھے شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو۔ گائے، بیل، اونٹ، بکرا، چھترا، دمبا وغیرہ کی جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے یار پتہ نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، ترلے سے کہتے نہیں اس کی قربانی ہے۔ مگر بھینس کے بارے میں جو لوگ کرتے ہیں دلی طور پر ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے تجھے یقین ہے کہ یہ جائز ہے؟ وہ کہا جی مولوی صاحبان کہتے ہیں جائز ہے، چلو میں بھی کہتا ہوں جائز۔ اسے کہا اونٹ کی قربانی، ہاں ٹھیک ہے، مولوی صاحب نہیں کہتے جی کہتے ہیں جی، اگر نہ کہے تبھی کروں گا میں، یقین ہے نا۔ آپ نے فرمایا جو چیز دل میں شک پیدا کر دینا اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر یہ کہ جانور اللہ نے بڑے دیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ بھینسوں میں گاؤں میں جی گائے میں تو بیماری پیدا ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، بڑے جانور مہنگے ہیں۔ تو بھائی جان اللہ رب العزت نے کب اس بندے کو پابند کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے جتنی پاکٹ جیب میں پاکٹ منی پاکٹ کی طاقت دی ہے اس کے مطابق کرو، نہیں تو نہ کرو، نہیں طاقت تو نہ کرو۔ اگر جیب میں طاقت کر لو، کیا خیال ہے ساری گائیں بیمار ہو گئی ہیں؟ دنیا میں جتنی گائیں ساری بیمار ہو گئی ہیں۔ قیمت کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کچھ مہنگا سستا ہو سکتا ہے، اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں بھائی نہ کرے۔ مگر اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ جو چیز صحیح ہو، شک سے پاک ہو، خالص ہو،
اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا پن ظاہر نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ اس طرح کی جو بیماری واضح ہے نا، اگر وہ نئی جانور میں ہے اور اللہ طاقت دیتا ہے، اس کو خرید لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔